ابھی بھی جاری ہے، ابھی مزید تفصیل کے اوپر بات ہونی ہے۔ علی حیدر زیدی صاحب ہمارے سندھ کے جو صدر ہیں، وہ اس اجلاس کو انہوں نے کنوین کیا تھا، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں سندھ کے اندر، زیادہ تر ان میں سے غوث علی شاہ صاحب ہیں، ارباب غلام رحیم صاحب ہیں، امیر بخش بھٹو صاحب ہیں، محمد میاں سمرو صاحب ہیں، اور ہمارے مزید ساتھی جو ہیں وہ پورے صوبے سے یہاں پر آج موجود ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا جو موضوع تھا وہ بالکل سادہ اور دو ٹوک تھا جی۔ جیسا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی 2023 میں سندھ کے اندر تحریک انصاف کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے۔ اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی بنانے کے لیے کیا ہم نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی تنظیم بنانی ہے، کیا کیا سیاسی تحریک کا ہمارا حصہ ہوں گی وہ چیزیں، اس سب کے اوپر جو کام ہے وہ بڑے مربوط طریقے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جو سندھ کے عوام کے ساتھ پچھلے 13 سال کے ساتھ 13 سال سے ظلم ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی جو ہے، چاہے وہ سندھ کا ہو یا سندھ کے باہر کا بھی ہو، تو اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال اگر آپ کو دوں تو ایک بنیادی چیز جو ہر انسان کی کو کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ صحت کے اگر کوئی معاملات آ جائیں تو سب سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ صرف اس شخص کو بلکہ پورے خاندان کو۔ اور اس کے لیے ایک انقلابی قدم جو لیا گیا، اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اب پنجاب کی صوبائی حکومت نے بھی کر لیا ہے، وفاق کی جتنی اکائیاں ہیں، اسلام آباد ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، ہمارا گلگت بلتستان ہے، تمام وہاں پر یہ نظام رائج ہونے جا رہا ہے صحت کارڈ کا، کہ کوئی بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے، کوئی مہنگا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ریاست ذمہ داری لے رہی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ لیکن سندھ کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے سندھ حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں۔ اب میں کیا انسان جو ہے، جو لوگ اگر اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوں اس سندھ حکومت کی جو لاپرواہی ہے، تو انسان کو شاید ہنسی آئے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، اسی طریقے سے ہر چیز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سندھ کے عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ پورے پاکستان میں شاید اتنے برے حالات کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ گورننس ختم ہوئی بھی ہے، اور جو نوجوانوں کے ساتھ اس صوبے کے ساتھ کیا ہے، میری عمر جیسے بندے جو ہیں وہ زندگی گزار چکے ہیں، چلے ہم تو ایک مشکل سے ہماری ایج کا بندہ جو ہے وہ گزر بھی جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کی تو امید بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنا دیا ہے، ایک پرچی کا نظام لے کر آگئے، نہ کوئی میرٹ ہے، آپ کو نوکری چاہیے سائیں کے پاس آؤ، میں پرچی دوں گا تو آپ کو نوکری ملے گی، میری پرچی نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی۔ اچھا، وہ نوکری کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ تمہیں ٹرانسفر چاہیے، میرے پاس آؤ، میری پرچی سے ٹرانسفر ملے گا، تمہیں پوسٹنگ چاہیے، میری پرچی سے ملے گا۔ پانی چھوٹے جو کاشتکار ہیں اس کو پانی کے لیے ترسا دیا ہے، جو طاقتور ہے اس کا زور چل رہا ہے وہاں پر، نہ پولیس کام کر رہی ہے، لوگوں کو ڈاکو راج کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ مخصوص علاقے ہوتے تھے صوبے کے، اب تو خیر 13 سال سے تو صوبہ ہی پورے ڈاکو چلا رہے۔ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کا ویژن بڑا واضح ہے، ہر پاکستانی ان کی نظر میں برابر ہے، اور جس طریقے سے باقی سارے پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہی ان کی ہدایات ہیں کہ ہر صورت میں سندھ کے اندر بھی 2023 میں کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ڈاکو راج سندھ کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید چلنے دیا جائے۔ اس کے لیے بڑی زبردست ہماری ٹیم بن گئی ہے جی، کمبینیشن ہے اس میں، بہت ہی میرے خیال میں تو آئیڈیل ایک کمبینیشن بنا ہے۔
بہت تجربہ کار سندھ کی سیاست کو سمجھنے والے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ چکے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ سندھ کے معاملات کیا ہیں، کئی جن کا میں نے ذکر بھی کیا نام، وہ بھی اس وقت شامل ہیں اس ساری جستجو کے اندر، اور بہت سا نیا خون جو آیا ہے جنہوں نے سیاست اپنی شروع کی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، وہ بھی اس کے اندر، لیکن سب یہ لوگ جو ہیں چاہے وہ تجربہ کار ہوں یا وہ جونیئر ہوں، وہ ایک چیز کے اوپر متفق ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے سندھ کے عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، یہ جو ان کے اوپر ڈاکو راج مسلط کر دیا گیا ہے اس سے ان کو آزاد کرانا ہے، اور ان کو بھی وہی سہولیات دینی ہے، ان کو بھی وہی امید دینی ہے جو باقی ہر پاکستانی کے پاس ہو۔ اس کے سلسلے میں ایک جو بڑا فیصلہ کیا گیا پچھلے ایک دو ہفتے سے، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کو میڈیا کے اندر، اور میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں، کہ یہ جو سندھ کے اندر پہلے ہی ایک کالا قانون تھا جو 140A ہے آئین کا، اس سے متصادم سندھ کا مقامی حکومت کا نظام تھا، جو ہم اس کے خلاف پہلے ہی پٹیشن فائل کر چکے تھے، وزیر اعظم خود دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے، میں نے خود اس کو پٹیشن کے اوپر سائن کیا ہوا ہے، اور لیکن انہوں نے ترمیم کر کے تو بالکل ہی جو بچا کھچا تھا وہ بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس نہ صرف یہ ترامیم بلکہ وہ جو اوریجنل قانون ہے اس کے خلاف ایک پورے صوبے کے اندر تحریک چلنے جا رہی ہے، اور علی زیدی صاحب جو ہیں ان سے میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا تفصیل بتائیں کہ کس طریقے سے اب سندھ کے ہر گھر تک ہم نے پہنچنا ہے، تحریک انصاف نے سندھ کے ہر گھر پہ دستک دینی ہے، ہر دروازے پہ دستک دینی ہے، اور ان کو اپنے اختیار کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ تو علی ذرا صاحب تفصیل بتائیے۔ شکریہ اسد جی۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے آپ کو بتایا، اور خیر بتایا کہ سارے پاکستان کو اور خاص طور پہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت تو حکومت کر نہیں رہی، یہاں تو ایک مافیا ہے جس کا نام ہے زرداری مافیا، وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہوا ہے، منشی کو اس نے اپنے لگا دیا سی ایم چیف منشی، اور وہ شاید اس کے لیے پہلے پیسے گندا تھا، اس کو نواز دیا، اس کو سی ایم بنا کے، ہم سمجھے کہ شاید باہر سے پڑھ لکھ کے آیا ہے تو کچھ شاید کوئی سینس پریویل کرے گی، پتہ چلا کہ یہ وہ اس سے بھی اتنا ہی خراب ہے یا اس سے زیادہ خراب نہ ہو۔ کیونکہ ابھی میں پچھلے ہفتے جب گیا تھا ایک پورا ٹور کیا ہم نے نارتھ سندھ کا، لاڑکانہ، جیک آباد، کشمور، شکارپور، سکھر، تو جو حالات وہاں پہ ہیں، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس لیے ٹاک شوز پہ بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو ٹاک شوز پہ اینکرز بھی بیٹھیں، ذرا کبھی یہاں سے نکلیں کراچی اور اسلام آباد یا لاہور سے، اور جا کے وہاں دیکھیں تو صحیح اندرون سندھ حالات ہیں کیا، وہاں لوگ رہ کیسے رہیں، مانے یہ خود اپنے تو جانوروں کو بھی باہر لے جائیں علاج کرانے، اور وہاں انسانوں کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ تو کوئی تباہی سے مطلب ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ اوپر سے یہ لے کے آ گئے کالا قانون، اور اس کالے قانون پہ ساری جوائنٹ اپوزیشن اکٹھا ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو، دوبارہ وہ ریپیٹ کر کے بتاتا چلوں کہ جمہوریت کا سبق دینے والوں نے آج تک 3.5 سال میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک ممبر بھی نہیں رکھا ہے کسی کمیٹی میں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تو اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے، اس کو چھوڑو، ممبر ہی کسی ایک کمیٹی میں ممبر ہی نہیں رکھا، اور ہم وہاں نیشنل اسمبلی میں جمہوری تو ہم ہیں، ان کے کمیٹی کے چیئر پرسنز بھی ہیں، خود یہ بلاول چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کا، بلکہ میں تو شیریں مزاری صاحبہ سے درخواست بھی کروں گا کہ اس کو آؤٹ ووٹ کریں وہاں سے۔ یہ تو مطلب یہ بھی ایک وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے آکسی مورون، یہ بھی ایک آکسی موران ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے، ماشاءاللہ۔ ساری سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ان کی جماعت یہاں سندھ میں کرتی آئی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے سامنے کیا، بڑی زبردست ہیومن رائٹس دکھائی انہوں نے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے کیا خواتین کے ساتھ، تو وہ ہیومن رائٹس آپ کو وہاں سے نظر آ گئیں۔ تو یہ تو ایک کمال کا یہ بھی تماشا ہے۔ ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک بڑا دھرنا بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے فوارہ چوک پریس کلب کے پاس، اس کے بعد ساری جوائنٹ اپوزیشن کٹھی ہے، لیکن خالی کالا قانون نہیں ہے، اور بھی سندھ کے جتنے ایشوز ہیں، ہم نے سندھ کو اٹھانا ہے، سندھ کے لوگوں کو اٹھانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ نا امید نہ ہو، ہے عمران خان،
जो इंशाल्लाह 2023 में अगले 1.5 साल बाद इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में बना के दिखाएंगे। तो हमने अब अनाउंस किया है कि हम गोटकी से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं कराची से इस्लामाबाद तक जाऊंगा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं गोटकी से कराची आ रहा हूँ। तो पूरे फिर हमारे सारे जो लोग हैं सिंध के जितने सीनियर हमारी लीडरशिप है, मुझसे बहुत सीनियर लोग भी हैं, असद उमर ने सबका नाम भी लिया, कुछ बाकी बाय द वे सारे ही मुझे सीनियर हैं, तो उन सबसे मशावरत करने के बाद हमने ये अनाउंस किया है। और इंशाअल्लाह आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ होंगे। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के ज़िलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। और हम आपको रास्ते में भी बताएंगे और यहाँ भी आके बताएंगे। जब यहाँ हम पहुँचेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी डिमांड है, बताते रहेंगे, पर हम आपको बताएंगे हम आपसे चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर इस तरह हुकूमत चलानी है ना, देखें पाकिस्तान का ये कई दफ़ा असद उमर साहब गवाह हैं, कैबिनेट में भी कई दफ़ा बात हुई है, अगर, और ये सबको इसको पता भी है, क्योंकि ये कराची जो है ये खाली सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। और अगर कराची के हालात ठीक ना हों, कराची एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, अगर यहाँ हालात ठीक ना हो तो पाकिस्तान की इकनॉमिक जो रिवाइवल या छोड़े या खाली वो जो डिज़र्व करता है पाकिस्तान और पाकिस्तानी इकनॉमिक अपने आप को कहीं पहुँचाने में, वो एक पाइप ड्रीम है, वो पहुँच नहीं सकते। और कराची को ठीक करने के लिए जो कराची के ऊपर डाकू काबिज हैं उनको फारिग करना पड़ेगा, और वो है आसिफ जरदारी और उसकी हुकूमत है जनाब पीपल्स पार्टी की। तो इंशाअल्लाह हम गोटकी से लेके कराची तक सारे रास्ते में सबको बताते आएंगे, और हम पूरी तंजीम मुनज़्ज़म करके और हम आपको बताएंगे कि ये हमने कैसे क्या करना है, कैसे करना है, और 2023 में इंशाअल्लाह हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ की होगी। अच्छा, मैं एक सेकंड आपके शुरू करने से पहले आखिर में मैं चाहूँगा, चेयरमैन इमरान खान ने पिछले ही चंद दिन पहले पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर नायब सदर के तौर पे अमीर बख्श भुट्टो साहब को नॉमिनेट किया है। तो मैं चाहूँगा कि अमीर बख्श भुट्टो साहब जो हैं, भाई वो कहते सही हैं, भुट्टो यकीनन जिंदा है, लेकिन शायद सिंध के बाहर वालों को ये नहीं पता है कि असली भुट्टो जो है वो तहरीक इंसाफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साईं, आपकी इजाज़त से मैं 2 लफ्ज़ सिंधी में अगर कह दूँ तो इजाज़त होगी। साईं मुझा हे ज़रदारी माफ़िया जा सिंध में आख़िरी ॾींहं आहिनि। इंशाअल्लाह अवाम जे ताक़त सां ऐं सभ खां अॻु में परवरदिगार जे वफाकी वज़ीर असद उमर और अली हैदर ज़ैदी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी के लिए मरबूत अंदाज में काम शुरू हो चुका है। 2023 में सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। तमाम वफाक की इकाइयों में सेहत कार्ड का इजरा शुरू हो चुका है।